یہ واقعہ میرے والد کے ساتھ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے ہم یہ واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اخلاق احمد ہے۔ پیشے کے حوالے سے ہم سنار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال قبل کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست عاصم، جو کہ اب سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے آخری شو میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائک پر عاصم کو صدر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب بلاک 16 میں تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق عاصم کو گھر چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد کے پل سے نیچے اترتے ہوئے ایک چادر میں لپٹی ہوئی خوبصورت عورت نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا تھا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا تھا کہ آگے بڑھ جاؤں، پر پھر میں نے سوچا کہ اکیلی عورت ہیں، پتہ نہیں کیا پرابلم ہو، رات بھی بہت ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان خاتون کے قریب جا کے اپنی بائک روک دی اور ان سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے آپ کو۔ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کی بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چورنگی ہے، شاید خاتون کو وہیں جانا ہو۔ میں نے پھر انہیں اپنے بائک کی پیچھے والی سیٹ پہ بٹھا لیا۔ جب عائشہ منزل کی چورنگی آئی تو میں نے اپنی بائک روک کر پوچھا اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چورنگی جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہی ہم واٹر پمپ کی چورنگی پہنچ گئے۔ لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بات یہ تھی کہ خاتون نے بائک سے اترنے کی بجائے مجھے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہاں سے تھوڑا سا اور آگے سہراب گوٹ کی چورنگی آتی تھی، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے صاف انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی بائک آگے بڑھا دی تھی۔ سہراب گوٹ کی چورنگی آئی تو میں نے پوچھا اب کہاں؟ تو خاتون نے لیفٹ سائڈ کا اشارہ کر دیا اور اس بار بھی منہ سے کچھ نہیں بولا۔ میں نے بائک لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے جا کے 2 روڈ آئے۔ میں نے پھر بائک روک کے پوچھا اب کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ سائڈ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے اپنی جان چھڑاؤں، تو دل ہی دل میں ان خاتون کو برا بھلا بولتے ہوئے رائٹ ٹرن لے لیا۔ دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں خاتون نے مجھ سے کہا بس یہیں اتار دیجیے، اور پھر خاتون نے بائک سے اترتے ہی ناک کی سیدھ میں چلنا شروع کر دیا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ راستے میں ان خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات پیدا ہو گئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا تھا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست عاصم کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر رہے تھے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ اس دن میں اور عاصم دوبارہ فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد عاصم کو گھر چھوڑ کے میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن جب میں نے باتوں ہی باتوں میں عاصم سے ان خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو؟ اگلی بار ان خاتون کو لفٹ دو تو ان کا نام ضرور پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر اتارنا، یہ کیا میدان میں ہی چھوڑ آتے ہو؟ میں نے عاصم کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن دل میں نے سوچا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون مجھے دوبارہ ملی تو میں ان کا حال چال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اور اسی مقام پر ایک بار پھر وہی خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بائک ان خاتون کے قریب جا کے روک دی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائک پر آ کے بیٹھ گئی۔ بہت کوشش کے بعد بھی میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا کہ یہ خاتون کون ہے اور آخری ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔
میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گھور اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔ آس پاس چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی رستہ، بس تحد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا ہاتھ زور سے دبوچ لیا اور جھٹکے سے مجھے نیچے کھینچنا چاہا۔ میں نے ڈر کے مارے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھ پر اچانک ایک دہشت سی طاری ہو گئی تھی اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑ لی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ اس واقعے کے بعد کئی دنوں تک میں بخار میں جلتا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے گھر ڈراپ کیا تھا وہ کون تھی۔ یہ مسٹری مجھ سے آج تک حل نہیں ہوئی کہ وہ عورت تھی یا کوئی بدرو یا پھر کوئی چڑیل۔ اور پھر جب اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا، اس وقت اگر میرے ہاتھ میں میری امی کا دیا ہوا قرآنی تعویذ بندھا نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری آواز میں اور کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے میرا چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو ٹو سپورٹ می، تاکہ میں آپ کے لیے اور کہانیاں بنا سکوں۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی کہانی کے ساتھ۔